نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقالوا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، السلام علیکم۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ رب کریم فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا اور پھر فرشتوں کے سامنے آدم کو کیا کہ ان سے مناظرہ کرو، ان سے بحث کرو، تو پھر فرشتے اس بحث میں، مناظرے میں ہار گئے۔ یہ تھا اس کا مفہوم اور ترجمہ۔ مہینہ تو محرم الحرام کا ہے، اور اصولی طور پر امام عالی مقام کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اسی آیت کریمہ میں ان کا بھی ذکر آ جائے گا، شہداء کا ذکر بھی آ جائے گا، اولیاء کا بھی ذکر آ جائے گا، اور پھر حضرت خواجہ نور عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کا چونکہ عرس بھی ہے، اس حوالے سے ان کا بھی ذکر آ جائے گا۔ صرف بات یہ کرنی ہے، ایک روشنی کی بات کرنی ہے، ایک نور کی بات کرنی ہے کہ شاید کہ بھٹک جائیں اندھیرے میں مسافر، شاید کہ بھٹک جائیں اندھیرے میں مسافر، اے کیف سر راہ کو دیپ جلا دو۔ وہ ایک دیا، ایک روشنی، ایک نور، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، آپ کے سامنے وہ چیز رکھ سکوں جس سے آپ بھی روشنی پائیں اور مجھے بھی وہ روشنی حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد سرکار پر کروڑوں درود اور سلام کے بعد کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہ کسی ایک بندے کی بھی سمجھ میں آ جائے تو پھر میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کسی ایک نے بھی میرا بتایا ہوا سبق، میری بتائی ہوئی بات اس کو یاد کر لیا اور اس کی قدر کر لی تو پھر میری نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور سخاوت کی اتنی قدر ہے کہ ایک طرف کسی کافر شخص کو کلمہ پڑھا دیا جائے، خواہ وہ 40 پشتوں سے کافر ہو، 80 پشتوں سے کافر ہو، 100 پشتوں سے کافر ہو، لیکن ایک بار آپ کے کلمہ پڑھانے سے جب پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب وہ بندہ پڑھے گا تو پھر اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہ معاف ہو جائیں گے یہ پڑھنے سے تو پھر
8 بہشتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے تاکہ جس دروازے سے وہ چاہے اندر داخل ہو جائے۔ اور جس مکان میں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اس میں اختیار کر سکتا ہے، اس کے تمام گناہ دھو دیے جائیں گے، بہشت اس کے لیے لازمی ہو جائے گی۔ اس طرح جو اس کو پڑھانے والا اور سکھانے والا ہے، پڑھنے والا تو جنتی ہو گیا، لیکن اس کو جو 100 پشتوں سے کافر تھا، 80 پشتوں سے کافر تھا، 40 پشتوں سے کافر تھا، اس کو ایک بار جس نے کلمہ پڑھایا، سکھایا، اس کو ترغیب دی، اسلام کی تعلیم کی، کلمے کی تعلیم دی، اس کو تعلیم دینے والا، اس کو تربیت دینے والا، اس کی تربیت کرنے والا معلم، استاد، پڑھانا والا، اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ علم کا اتنا درجہ ہے جس کو پڑھانے سے، یہ کلمہ شریف علم ہے نا، اس کے پڑھانے سے پڑھنے والے کے تو گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں پڑھانے والے، سکھانے والے، ترغیب دینے والے کے گناہ بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ اب بات کرنی ہے علم کی روشنی کی۔ زمینیں اور بادشاہی اکثر کافروں کو ملی ہیں، اور ہم رونا بھی یہ روتے ہیں، دیکھیں جی وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتے، کافر بھی ہیں، امیر بھی ہیں، پوری دنیا پر حکومت بھی کرتے ہیں، روپے، پیسے، تجارتیں، نوکریاں، افسروں کو مال و متاع اور ریاستیں امیروں کو ملی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے پیاروں کی ان کو کیا ملا؟ وہ بیچارے بھوکے ننگے، 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہیں، کپڑا پہننے کو نہیں، رہنے کو گھر نہیں، اور ہر بندہ جو اللہ کی طرف آتا ہے وہ اپنی خشکی کا رونا روتا ہے، گھر کی خشکی، مال کی خشکی، باہر کی خشکی، سارے رونے روتا ہے۔ لیکن رب کریم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیروں کو امارت دی، بادشاہوں کو ریاستیں دی، زمینوں والوں کو زمینیں دی، اکثر یہ چیزیں کافروں کو ملیں، یہ دنیا کے بہتات، دنیا کے مال و متاع، لیکن رب کریم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنوں پیاروں کو کیا دیا؟ پیسہ دیا، مال و دولت دی؟ نہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنوں پیاروں کو وہ وراثت دی، میراث دی ہے جس کو ہم علم کہتے ہیں، ان کو میں نے علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی تسبیح عنایت کی، کسی کو عمریں زیادہ دیں، طاقتیں عنایت کی، لیکن جب تمہارے میرے باپ سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئی تو ارشاد ہوا، اور ارشاد کیا ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم ہم نے تجھے زمین نہیں دی، تجھے ریاست نہیں دی، تجھے پیسہ نہیں دیا، تجھے وہ چیز دی جو کسی اور کو نہیں عطا کی، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی عطا نہیں کی، اور وہ چیز کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے اپنے بندے کو وہ چیز عنایت کی جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس وقت جن بھی موجود تھے، فرشتے بھی موجود تھے، نوری بھی موجود تھے، ناری بھی موجود تھے، سمندر بھی موجود تھے، زمینیں بھی موجود تھیں، پہاڑ بھی موجود تھے، پر رب کریم فرماتے میں نے جو چیز آدم کو دی وہ کسی کو نہیں دی، سارے موجود تھے، لیکن انہیں بڑی بڑی فضیلتیں دی گئیں، بڑی بڑی شانیں دی گئیں، بڑی بڑی طاقتیں دی گئیں۔ پانی کی طاقت دیکھ لیں، امریکہ جیسے طاقت وہ اس کے سامنے زیرو نظر آتی ہے۔ ہوا رب کریم کے نوکر ہے، زلزلہ رب نے ایک بار کا ایسا جھٹکا مارا، ہر چیز نیست و نابود کر رکھ دی، لیکن ان سب چیزوں کو رب کریم فرماتے ہیں میں نے طاقتیں دیں، فضیلتیں دیں، بڑائی عطا فرمائی، لیکن
حضرت انسان کو کیا دیا؟ وعلم آدم الاسماء کلہا. جب کلہا پہ آتا ہے پھر علم کل کی بات آتی ہے. رب نے علم کل عطا فرمایا، اور مجھ سے رب کریم نے آدم نے علم حاصل کیا، میرا علم سیکھا، میرا شاگرد بنا. یہ آدم کسی کا شاگرد نہیں، صرف خدا کا شاگرد ہے. اب جب بات کروں گا صرف خدا کے شاگرد کی بات کروں گا، قاری صاحب کے شاگرد کی بات نہیں کروں گا، حافظ مظہر کے شاگرد کی بات نہیں کروں گا، کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کے شاگرد کی بات نہیں، میں بات کروں گا رب کریم کے شاگرد کی، جس نے رب سے بلا واسطہ علم حاصل کیا. تو رب کریم فرماتے ہیں جب اس نے میرا علم سیکھا، مجھ سے علم پڑھا، میرا شاگرد بنا، تو میں نے اسے اتنا علم بخشا کہ پھر میں نے اپنے پاس کوئی علم نہیں رکھا. جو میرے پاس تھا میں سارے کا سارا آدم کے سینے میں منتقل کیا، اور پھر یہ سرٹیفکیٹ دیا، نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنا تمام علم آدم کے سینے میں منتقل کیا. اور جب علم بخشا پھر حکم دیا آدم علیہ السلام کو. حکم یہ دیا کہ آدم ذرا ان کے رتبے تو دیکھ، ان کے مراتب تو دیکھ، ان کے فضیلت تو دیکھ، اور پھر اپنا مرتبہ بھی دیکھ. ان کے مرتبے بھی دیکھ اور پھر اپنا مرتبہ دیکھ. اور جب حضرت آدم علیہ السلام آدم کو کہا ان سے بحث کر، ان سے مناظرہ کر، ان سے تبادلہ خیال کر، ان سے بات چیت کر، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے بحث کی، بات چیت کی، مناظرہ کیا، تبادلہ خیال کیا، تو پھر کہا یہ رب نے تبادلہ خیال کر تمہیں میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس لیے تبادلہ خیال کر، ان سے بحث کر. پھر جب تبادلہ خیال کیا، بحث کی، مناظرہ کیا، تو پھر فرشتے ہاتھ کھڑے کر گئے، فرشتے ہاتھ کھڑے کر گئے، اور فرشتوں کو یہ کہنا پڑا لا علم لنا، یا اللہ ہمیں اس کے مقابلے علم نہیں ہے خاکی. نوری اس کے سامنے ہار مار گئے، اور رب کریم نے فرمایا میں اسے اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے دلیل دی یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، نسبح بحمدک لک، ہم اس کی تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ہم کافی ہیں تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیح کرنے کے لیے، تیری تعریف کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں. اس کو پیدا نہ کر، یہ کمزور ہے، اس میں یہ کمزوری ہے، اس میں وہ کمزوری ہے، یہ دھماکے کرے گا، یہ خود کش دھماکے کرے گا، یہ فساد پیدا کرے گا، یہ خون ریزیاں پیدا کرے گا. رب کریم نے فرمایا سامنے تو آؤ نا، سامنے. جو میرا شاگرد وہ دھماکے نہیں کرے گا، جو میرا شاگرد وہ دھماکے نہیں کرے گا. اور ضمناً بات کرتا جاؤں، آپ ساری آج کل کی تاریخ دیکھ لیں، 2-4 سال جب سے دھماکے شروع ہوئے، جو رب کے شاگرد ہیں یا رب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں وہ دھماکوں میں شامل نہیں ہیں. کسی آستانہ کا کوئی غلام کسی دھماکے میں شامل نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا کوئی انسان کسی دھماکے میں شامل نہیں ہے. پتہ چلا رب کریم نے جب آدم کو علم سکھایا، جب علم آ جائے تو بندہ دھماکے نہیں کرتا. جب علم آ جائے بندہ وہ دھماکے نہیں کرتا. پھر کرتا کیا ہے؟ پھر امام حسین کی طرح شہادت پیش کرتا ہے. یہ علم کی بات، یہ علم کی برکت ہے. فرشتوں نے کہا تھا اس میں یہ کمزوری ہوگی، یہ فساد کرے گا، یہ غیبت کرے گا، گلہ کرے گا. رب نے فرمایا جو میرا شاگرد ہے وہ یہ نہیں کرے گا، جو شیطان کا شاگرد وہ تو پھر ٹھیک ہے. تو
اس دور میں ہر چیز کی ہے کیف زمانے میں گرانی، ہر چیز کی ہے کیف زمانے میں گرانی، ایک خون ہے انسان کا جو ارزاں نظر آئے۔ تو یہ فرشتوں نے یہ دلیل دی تھی، اس کو خلیفہ نہ بنا، اس میں بڑی کمزوریاں ہیں، لیکن رب کریم نے فرمایا اس سے بحث کرو، اس سے مقابلہ تو کرو، لیکن جب مقابلہ ہوا تو سب نے ہار مان لی، جبرائیل نے ہار مان لی، میکائیل نے ہار مان لی، اسرافیل نے ہار مان لی، اسرائیل نے ہار مان لی، ہر فرشتے نے ہار مان لی۔ جب فرشتوں کا نام اس لیے سر فہرست ہے کیونکہ وہ علم سب سے اوپر تھے، اس وقت جو علم تھا اس میں سارے فرشتے اوپر تھے، اسی لیے رب نے فرمایا آدم فرشتوں کے ساتھ مقابلہ کر، جنوں کی بات نہیں کی اور کسی کی بات نہیں کی، فرشتوں کی جماعت ایسی تھی جن کو علم حاصل تھا، اور وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ چاروں کتابیں جو آسمان سے اتریں وہ ان چاروں کے حافظ ہیں، چاروں کتابیں جو آسمان سے اتریں وہ ان سب کے حافظ ہیں، پھر 110 صحیفے آسمان سے آئے ہیں وہ ان سب کے حافظ ہیں، چاروں کتابوں کے حافظ ہوئے، 110 صحیفوں کے حافظ ہوئے، جو بھی علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ صحیفہ یا بذریعہ کتاب آئے، جبرائیل علیہ السلام ان سب کے حافظ ہیں، ان سب کے حافظ ہیں، ان کے عالم ہیں، سب کے مفسر ہیں، محقق ہیں، مدقق ہیں، سب علوم کو جانتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے علیحدہ اپنا ایک خاص علم بھی رکھا ہوا تھا۔ مثال دینے میں حرج کوئی نہیں، اگرچہ رب کریم کی مثال کوئی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے ایک عرض کرتا ہوں کہ شیر نے بلی نے سارے گر شیر کو سکھا دیے، ایک گر اپنے پاس رکھا۔ رب نے بھی سارے علوم فرشتوں کو سکھائے، ان کو حافظ بنایا، ان کو عالم بنایا، لیکن ایک خاص علم اپنے پاس رکھا تاکہ جو میرا شاگرد بنے وہ خاص علم ہو سکتا، جسے ساری دنیا بشر کہے، ابو البشر کہے، اپنے جیسا کہے، جب وہ ان جیسا، جب وہ بشر، جب وہ خاکی میرا شاگرد بنا، پھر وہ شاگرد سب پر حاوی ہو۔ جبرائیل علیہ السلام سے اپنا ایک علیحدہ خاص علم آدم علیہ السلام کو سکھایا، اس لیے کہ وہ اس کو نہیں جانتے تھے، جبرائیل نہیں جانتے تھے، لیکن آدم کو سکھایا، تو پھر یہاں تک کہ فرشتے غیب بھی جانتے تھے۔ آپ کہیں غیب کیسے جانتے تھے؟ یہ غیب کی بات ہے، یہ فساد کرے گا، اس میں یہ کمزوری ہوگی، اس میں وہ کمزوری ہوگی، یہ غیب کا علم ہے نا، لیکن فرشتوں نے علی الاعلان کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اسے پیدا نہ کر، یہ فساد پیدا کرے گا، یہ خونریزیاں، یہ 100 بندے ایک ایک بم مارے گا، اس کو پیدا نہ کر، قتل و غارت کرے گا، لڑائیاں کرے گا، بدماشیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت تیری تعریف بیان کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اس سے ہم بہتر ہیں، اس سے ہم بہتر ہیں، لیکن قرآن مجید کے پہلے پارے میں پہلے پاؤں میں ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ اس سے ہم بہتر ہیں، یہ پیشاب سے بھرا ہوا، یہ ناپاکی سے بھرا ہوا، یہ خون سے بھرا ہوا، یہ لڑائیوں سے بھرا ہوا، یہ غصے سے بھرا ہوا، یہ تکبر سے بھرا ہوا، اور یہ بدماشیوں سے بھرا ہوا، ہم تو پاک ہیں اور پاک تھے، پاک رہیں گے، ہماری سرشت بھی پاک ہے، ہماری تخلیق بھی پاک ہے، ہماری پیدائش بھی پاک ہے، لیکن رب کریم نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے آدم کو سارے علوم سکھا دیے، اور جتنے سکھائے وہ کتابی علم نہیں تھے، وہ جتنے سکھائے وہ کتابی علم نہیں تھے۔ اور رب کریم فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو
اب سنتے جاؤ کون سا علم سکھایا. حضرت آدم کو عشق کا سبق سکھایا. آدم علیہ السلام کو جب آپ نے درد کا سبق دیا, آپ نے شوق کا سبق دیا, آپ نے پیار کا سبق دیا, آپ نے ذوق کا سبق دیا, اور آپ نے تعریف کا سبق دیا, بندے کو سوز اور درد عطا فرمایا. یہ تمام سبق عطا فرما کے آدم علیہ السلام کو جب آپ نے درد کا سبق دیا, ذوق شوق کا سبق دیا, تو پھر یہ سارے اسباق آپ نے بندے کو دے کر بندے نے کہا خدایا تیری تسبیح ایک طرف, تیری عبادتیں ایک طرف, سبحان ربی الاعلیٰ ایک طرف, میں تیرے لیے اپنا سر قربان کر سکتا ہوں, میں تیرے لیے اپنے سر کٹوا سکتا ہوں, میں تیرے لیے اپنے بچے قربان کروا سکتا ہوں, میں تیرے لیے کربلا میں پیاسا ترہایا سب کچھ کروا سکتے ہیں. اور یہ کس کا نتیجہ ہے؟ سکون کی تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے, یہ علم اس علم کا نتیجہ ہے, یہ اس علم کا نتیجہ ہے رب نے خاص اپنے بندے کو عطا کیا تھا. اور بات کرتا جاؤں, آدم علیہ السلام تو شاگرد تھے خدا کے, آدم علیہ السلام تھے شاگرد خدا کے, امام حسین شاگرد تھا محمد مصطفیٰ کا, اولیاء کرام شاگرد ہیں صدیق اکبر کے, شیر خدا کے, عثمان غنی کے, یہ اولیاء ان کے شاگرد تھے اور یہ رب کریم کے شاگرد تھے. تو جو رب کا شاگرد ہو اس میں بے سوز ہو, درد ہو, پھر اس کے مقابلہ فرشتے نہیں کر سکتے. تو جو مصطفیٰ کریم کا شاگرد ہو, بلکہ جس نے مصطفیٰ کریم کے زبان چوسی ہو, کیا سرکار نے کوئی علم اپنے پاس رکھ لیا ہوگا؟ جب زبان چوسائی ہوگی, جب سرکار کے زبان امام عالی مقام نے چوسی ہوگی, تو آپ نے کوئی علم رکھ دیا ہوگا. تمام علوم جو رب کریم نے سرکار کے سینے میں رکھے تھے, اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رب نے کتنے علوم دیے. رب نے پچھلی کوٹھڑی میں بلا کر انا آتینا کل کوثر محبوب سب کچھ دے دیا. اب تو جان, تیری امت جانے, لوگ جانے, جو میرے پاس تھا میں نے تجھے دے دیا. اب یقین جانیے میرا وجدان یہ کہتا ہے جو رب نے عطا کیا سرکار نے وہ سارا کا سارا اپنے نواسے کو عطا کر دیا. فرشتوں کو تسبیح تو دی, فرشتوں کو عبادت تو دی, فرشتوں کو سجدہ تو دیا, فرشتوں کو رکوع تو دیا, فرشتوں کو قیام تو دیا, فرشتوں کو تسبیح تو دی, فرشتوں کو تمام علوم عطا فرمائے, لیکن درد کی دولت نہیں دی, سوز کے درد نہیں دولت دی, ذوق اور شوق کا کسی کے محبت میں بے قرار ہونا نہیں دیا, کسی کا انتظار کرنا نہیں سکھایا. یہ سکھایا تجھے سکھایا, یہ سکھایا تجھے سکھایا. بے شک بے نماز ہے, بے شک گناہگار ہے, بے شک خطا کار ہے, لیکن درد کے دولت تیرے پاس ہے, جبرائیل کے پاس نہیں ہے. سر کٹانا یار کے نام پر تو جانتا ہے, فرشتے نہیں جانتے. اولاد قربان کرنا تو جانتا ہے, فرشتے نہیں جانتے. فرشتے سجدہ کرنا جانتے ہیں. بات کرتا جاؤں, حضرت شاہ سلیمان توسیٰ رحمۃ اللہ علیہ حج کو گئے, پیچھے اپنے خلیفہ محمد باران کو اپنا نائب مقرر کر گئے. میری خانقاہ کو تو محافظ ہے, یار اس کو بند ہی کر دو خدا کے لیے. جب مسجد میں آؤ تو بند کر کے آیا کرو, جو چند لمحے بیٹھنے خدا کے پاس تو بیٹھو.
دنیا سے کٹ کے بیٹھو. خلیفہ محمد باران کو آپ نے اپنا نائب مقرر کیا کہ میرے بعد تو ہر چیز کی حفاظت کرنا. آپ حج کو چلے گئے, صاحبزادے کو بخار ہوا, بڑے علاج کرائے, ٹھیک نہ ہوا. خلیفہ صاحب کے پاس پیغام بھیجا گیا کوئی تعویذ دیں. آپ نے تعویذ دیا, تعویذ ڈالا, بخار اتر گیا. شاہ سلیمان توصیف واپس آئے حج سے, گھر آئے, فرماتے ہیں مجھے مردار کی بو آتی ہے, کوئی چیز مری ہوئی ہے. عرض کیا حضور گھر میں ہر چیز صفائی ہے, مردار نہیں ہے. آپ نے فرمایا مردار کی بو آتی ہے. پوچھا میرے بعد کو واقعہ, عرض کی صاحبزادہ صاحب کو بخار ہوا تھا, خلیفہ صاحب سے تعویذ لے کر ڈالا تھا, یہ ٹھیک ہو گیا تھا. آپ نے وہ تعویذ گلے سے اتارا, بیٹا فوت ہو گیا. باہر جا کے خلیفہ باران سے کہا تجھے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ گھر میں مردار گھسنے دے. عرض کی حضور آپ ہر چیز میری امانت میں دے گئے تھے, یہ ہر چیز میری امانت تھی. یہ تو صاحبزادہ ہے, تو سے شریف کی گلیوں کی کیڑیاں بھی گن لے ایک بھی کم نہیں ہوگی. یہ سوز, یہ درد, یہ قربان کرنا, یہ حضرت انسان کو دیا ہے, فرشتوں کو نہیں دیا. اگر حسین نے قربانی دی ہے دین نہیں چاڑا, اگر حسین نے قربانی دی احسان نہیں کیا. یہ حسین کا علم تھا جو رب نے اپنا شاگردی میں لے کے اس کو دیا تھا. قاری صاحب بات کرتا جاؤں, جس کو اپنی خبر نہیں وہ حسین کا مقام بیان کرتا ہے, جس کو اپنے حال کی خبر نہیں وہ حسین کا مقام بیان کرتا ہے. ممبر پر چڑھ کے بے نماز بے وضو, جس کو اپنے حال کی خبر نہیں وہ حسین کی خبر لے, حسین کا مقام بیان کرتا ہے. اور مقام بیان کرنے سے پہلے یہ جملہ کہنا فرض سمجھتا ہے, حسین کا مقام سمجھنے سے پہلے مقام مصطفیٰ کو سمجھو. اور جسے اپنی خبر نہیں وہ مقام مصطفیٰ کیا جانے گا. مقام مصطفیٰ جانے تو صدیق اکبر جانے, مقام مصطفیٰ جانے عمر فاروق جانے, مقام مصطفیٰ جانے عثمان غنی جانے, مقام مصطفیٰ جانے شیر خدا جانے. ارے نہیں نہیں, مقام مصطفیٰ جانے خدا جانے, تو میں کیا جانے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, بغداد میں ایک مسجد تھی, مسجد شنیزیہ. وہ ولیوں کی مسجد تھی, ولی اس میں آ کے عبادت کیا کرتے تھے. حضرت جنید نے ارادہ بنایا کہ میں بھی مسجد شنیزیہ میں جا کے کچھ دن قیام کروں اور رب کے ساتھ مشغول ہو جاؤں. جب آپ دروازے پر پہنچے, دروازے پر ایک بڑا کریہ المنظر, کریہ الشکل انسان بیٹھا تھا, ہولناک شکل والا بیٹھا تھا. آپ کو ڈر گئے, کراہت آئی. آپ نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ عرض کی میں آپ کی آرزو. فرمایا میری آرزو؟ عرض کہ حضور آپ نے ایک بار آرزو کی تھی یا اللہ مجھے ابلیس سے ملا, میں کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں, میں ابلیس ہوں, حاضر ہوں, پوچھے کیا پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا تجھے اللہ کے ولیوں کے حال کی کچھ خبر ہو جاتی ہے؟ حال اور چیز ہے, قال اور چیز ہے. قال یہ ہے جو میں ممبر پر کر رہا ہوں, یہ کتابی علم ہے, کتاب کا مطالعہ کیا آپ کے سامنے بیان کر دیا. ارے حال تو اور چیز ہے, قال اور چیز ہے, حال اور چیز ہے. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, حضرت صاحب معظم آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ پو ماہ کی سردی میں بھی برف کوٹ کر لسی میں ڈال کر پیا کرتے تھے. جب بھی نہاتے تھے
پوری بلا کی ٹب میں رکھوا کر اس ٹھنڈے پانی سے نہایا کرتے تھے. میں نے اس کے حضور جڑ جائیں گے, جڑ جائیں گے, درد ہوگا. آپ نے فرمایا, جو بات حال بیان فرمایا, آپ نے فرمایا کبھی میں اپنا سینہ کھول کے دکھاؤں, اس کی اتنی گرمی ہے, میں چاہتا کسی طریقے کچھ تو ٹھنڈ اندر پڑے. کسی کو کیا خبر بابے کے حال کی ہے, کسی کو کیا خبر بابے کے حال. سائیں توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ, آپ کے پاس ایک بندہ آیا, وہ فیض کھینچنے لگا, فیض کھینچتے کھینچتے تھک گیا. آپ نے فرمایا بھلے لے میں سینہ کھول دیتا ہوں, جتنے مرضی فیض کھینچ, میں تو چاہتا ہوں یہ گرمی کچھ کم تو ہو. فرمایا تجھے ولیوں کے حال کی کچھ خبر ہوتی ہے؟ کہا نہیں, مجھے خبر نہیں ہوتی. لیکن جب وہ سما میں ان پر خاص کیفیت طاری ہوتی ہے, اس وقت مجھے کچھ تھوڑی سی خبر مل جاتی. یہ کس مقام میں ہے, مقام کی خبر ملتی, حال کی خبر نہیں ملتی. آپ نے جب یہ سنا کچھ اندر مشکوک ہوئے, جب اس کو بھی میرے حال کی خبر ہو جاتی ہے تو پھر میں نے مسجد شنیزی میں جا کے کیا کرنا ہے. ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے, پیچھے سے آواز آئی, فرمایا جنید ہوشیار, جنید ہوشیار, ولیوں کے حال کی خبر جبرائیل اور میکائیل کو بھی نہیں دی جاتی. جب ان کو نہیں دی جائے, اس دشمن کو کیسے دی جائے گی؟ ولیوں کے حال کی خبر جبرائیل اور میکائیل کو بھی نہیں دی جاتی. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے. بابا توکل شاہ کی حال کی خبر جبرائیل کو بھی نہیں ہے, خواجہ اجمیری کے حال کی خبر جبرائیل کو بھی نہیں ہے, مجدد الفسانی کے حال کی خبر جبرائیل کو بھی نہیں ہے. تو میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ جس کو اپنے حال کی خبر نہیں, وہ حسین کے حال کو کیا جانے. ہو سکتا وہ اندر بیٹے اس طرح نہیں بیٹھنا, یہ چوکڑی مار کے بیٹھو یا دوزانوں کے بیٹھو. ہو سکتا حسین کہتے ایک جان چھوڑ ہزار جانے جائیں, کچھ تو قرار آئے. ایک علی اصغر کیا ہزار علی اصغر ہو قربان کرو, کچھ تو قرار آئے. تجھے اس کے حال کیا کیا خبر. ہو سکتا ہے اس کا حال یہ ہو, وہ شکر کر رہا ہو, تو ماتم کر رہا ہو. وہ تو شکر کر رہا ہو کہ اس کے نام پر حدیث پاک سن. سرکار نے فرمایا شہید کے ایک خون کے بدلے, قطرے کے بدلے 70,000 سرکار کا امتی بخشا جائے گا. شہید کے ایک خون کے قطرے بدلے 70,000 امتی سرکار کا بخشا جائے گا. جنت میں جائے گا, 8 بہشتوں کے دروازے بلائیں گے, میرے اندر سے گزر, میرے اندر سے گزر. تجھے حال کے کیا خبر. آواز آئی جنید ہوشیار, اس کو کیا خبر. جب جبرائیل اور میکائیل کو خبر نہیں ہے, اسے کیا خبر. جب پیچھے مڑ کے دیکھا میرا پیر سری سکتی پیچھے کھڑا, سری سکتے پیچھے کھڑے ہیں. آپ ان کو دیکھ کے خوش ہوئے, فرمائے اس کے باتوں میں نہ آنا, جا مسجد میں رب سے لو لگا, موج کر. بات کر جاؤں, جن کے حال کی خبر جبرائیل اور میکائیل کو بھی نہیں ہے, یہ تو ولیوں کے بات ہے نا. جو سرکار کا نواسا ہے, اس کے حال کی تجھے کیا خبر ہے.
ممبر پہ بیٹھ کر حسین کے نام بے وضو لے لینا قاری صاحب آسان ہے، لیکن حال کی خبر جبرائیل اور میکائیل کو بھی نہیں ہے. حال کی خبر یا مصطفیٰ کریم کو یا رب کریم کو ہے. اس کے مقام کا وہ جانے، یا دینے والے جانا یا لینے والے جانا. تو پھر تو مصطفیٰ کریم کے مقام کی بات کرتا ہے. بایزید بستامی جیسی ہستی جسے داتا صاحب کہتے ہیں، بایزید کا مقام ولیوں میں ایسے ہے جیسے جبرائیل فرشتوں میں ہے. یہ مقام ہونے کے باوجود آپ فرماتے ہیں میں نے سارا زور مارا، عبادتیں کی، مراقبے کیے، سب کچھ کیے، سارا زور مارا، آخر حقیقت محمدیہ کے خیمے کی تنیوں تک میری پہنچ اندر نہیں جا سکا. خیمے کی رسیوں تک تو پہنچا لیکن آگے نہیں جا سکا، اندر نہیں جا سکا. تیری میری کیا اوقات ہے ممبر پر بیٹھ کے حسین کا حال نہ بیان کیا کر، مارا جائے گا. ہاں بات کرتا جاؤں. قاری صاحب پہلے نہیں سنی ہوگی آپ نے، آئیے سنیے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، لیکن رب کریم نے آپ کے حال پر اتنے پردے ڈالے، اتنے پردے ڈالے. کوئی آجڑی سمجھتا ہے، کوئی وٹے مارتا ہے، اتنے پردے ڈالے. ان کے حال کے خبر یا مصطفیٰ کریم نے پائی یا رب کریم نے پائی. اور رب مصطفیٰ کریم نے کیسے پائی؟ آپ فرماتے مجھے یمن کے طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے. یہی حال کی خبر، اور کیا خبر اور کیا مقام ہوگا؟ سرکار جیسی ہستی فرماتے مجھے یمن سے خدا کی خوشبو آتی ہے، رحمان کی خوشبو آتی ہے. ارے یہی تو حال ہے، یہی تو حال ہے. اتنا چھپا کے رکھا، ویسے کرنے کے حال کو تو چھپا کے رکھا، اور تیرے پر حسین کا حال واہ ہو گیا، حسین کا مقام کھل گیا. بابے فرماتے ہیں، سن، بابے فرماتے ہیں حضرت ویسے کرنی کے حال چھپانے کے لیے حشر والے دن 70,000 فرشتے اویسے کرنی کے صورت میں بنائے جائیں گے تاکہ اویسے کرنی کو پہچان کوئی نہ سکے. 70,000 فرشتے اویسے کرنی کے شکل کے بنائے جائیں گے تاکہ اصل اویسے کرنی کو پہچان نہ سکے. ارے اویسے کرنی کے حال پر اتنے پردے کہ 70,000 فرشتے اس کی شکل میں پیدا کیا جائے. امام حسین کا چھٹا مار دیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے. کو بات سمجھ آئی میری؟ جبرائیل علیہ السلام کا اتنا علم ہے کہ 110 صحیفوں کے حافظ ہیں، توریت کے حافظ ہیں، زبور کے حافظ ہیں، انجیل کے حافظ ہیں، قرآن کے حافظ ہیں. ان کتابوں میں سب علوم موجود ہیں، ان سب کے حافظ ہیں، لیکن جو علم حضرت انسان کے سینے میں ہے اس سے جبرائیل بے خبر ہے، اس سے جبرائیل بے خبر ہے، اس کے حافظ نہیں ہیں. اس لیے تمام علوم کے حافظ ہوتے ہوئے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے جبرائیل ہار گیا. جبرائیل ہار گئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کا اتنا علم ہے کہ بعض روایات میں یہ پڑھا ہے
کہ دنیا میں انسانوں اور جنوں کے برابر ان کے ہاتھ کی انگلیاں ہیں. دنیا میں انسانوں اور جنوں کی تعداد کے برابر ان کی انگلیاں ہیں. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل علیہ السلام ساری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل علیہ السلام کے سامنے یہ دنیا پلیٹ کے مانند ہے. جس طرح پلیٹ میں چاول ہوتا ہے نا، وہ جتنا مرضی روگ بھر لے. ہم انسان اور جن ان کے سامنے پلیٹ میں پڑے نگینے کی طرح ہیں، کوئی ذرہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. اسرائیل اتنی طاقت کے مالک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو علم دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں سے مناظرہ کرو. عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں اور اللہ کے نبی کا مقابلہ ہوا. فرشتوں اور اللہ کے نبی کا مقابلہ ہوا. بڑے بڑے علوم والے فرشتے، بڑی بڑی طاقتوں والے فرشتے، بڑے بڑے معتبر فرشتے آدم سے ہار گئے، تیرے باپ سے ہار گئے، تیرے باپ سے ہار گئے. اور تیرا میرا باپ کس یونیورسٹی کے پڑھا ہوا تھا؟ کون سی ڈگری تھی؟ بکی شریف کے پڑھا ہوا تھا، منہاج القرآن کا پڑھا ہوا تھا، محدث اعظم کے مدرسے سے پڑھا ہوا تھا، دیوبند کے مدرسے سے پڑھا ہوا تھا. نہیں نہیں، یہ رب کا شاگرد تھا. تو کہتے پتہ نہیں اس کو، رب کا شاگرد تھا. سب ہار مان گئے. آپ نے اقرار کی لا علم لنا الا علمتنا. مولا ہمیں تو نے شرق و غرب کا علم تو دیا، یمین و یسار کا علم تو دیا، تحت و فوق کا علم تو دیا، ہمیں ذرے ذرے کے علم تو دیا، لیکن جو علم تو نے حضرت انسان کو بخشا وہ ہمیں نہیں دیا. لا علم لنا. اس کے نام پر جان قربان کرنا حسین کا کام ہے، کیوں؟ یہ رب کا شاگرد ہے. بات کرتا جاؤں، اس دور میں بھی جب بھی سرکار کی ناموس کا مسئلہ آیا، سرکار کی عظمت کا مسئلہ آیا، سرکار کی عصمت کا مسئلہ آیا، عصمت انبیاء کا مسئلہ آیا، ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، فرشتے نہیں آئے بچانے کو. اگر کوئی شہید ہوا، نذیر چیمہ شہید ہوا ہے، اگر کوئی شہید ہوا، غازی علم دین شہید ہوا. اقبال کو کہنا پڑ گیا ترکھانہ دا منڈا تو بازی لے گیا، سلی گلاں کرتے رہ گئے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ سوز اور درد کا نتیجہ ہے، یہ عشق و محبت کا نتیجہ ہے. میں امبالہ شریف گیا، قاری اسحاق صاحب جو سائیں صاحب کے متولی تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں جب بھی ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں اس وقت ہم سارے مولوی اندر گھس جاتے ہیں. اگر ہندوؤں کو مقابلہ کرتے یہ بے نماز مسلمان کرتے ہیں، یہ بے نماز مسلمان کرتے ہیں، یہ گناہگار مسلمان کرتے ہیں. اس گناہگار کو کس نے بتایا کہ مصطفیٰ کریم کی عزت پر جان لٹانی ہے؟ کس علم نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ یہ رب کا شاگرد ہے. رب نے سوز دیا، رب نے درد دیا، رب نے تڑپنا دیا، رب نے مضطرب ہونا دیا، رب نے بے قرار ہونا دیا. کس کو یہ توفیق ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کے وضو کر کے کسی کی محبت میں، کسی کی چاہ میں اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، پھر دعا کرے کلی مست ملنگے عرش بنا جا. قاری صاحب آدھی رات کو پوما کی سردی میں وضو کر کے
مصلی پہ کھڑا ہو جائے ہاتھ باندھ کے عرض کرے کلی مست ملنگاں دی کون مضطرب ہو، کون بے قرار ہو. یہ بے قراری فرشتوں کو نہیں دی گئی، یہ اضطراب تڑپنا کسی کی فراق میں فرشتوں کو نہیں دیا گیا. اگر دیا گیا ہے تجھے دیا گیا ہے، اگر دیا گیا تجھے دیا گیا. کیوں؟ تیرا باپ رب کا شاگرد ہے. تیرا باپ کس کا شاگرد ہے؟ اور بول تو دو، تمہارے باپ کی بات کر رہا ہوں. ہاں میرا بھی باپ ہے، آپ کے بھی باپ ہے. وہ میراسی نے کہا تھا وہ میرے پیو دے پترا ہوں، بول دے کیوں نہ ہو. سارے گلگٹیا چودھری بیٹھے سید شہید تارے ہونا سکا اور میرے پیو دے پتر بول دے کیوں نہ ہو. ہائے ہائے ہائے. حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں پڑھا گیا ہے جتنی روزی انسانوں کو، جنوں کو، پرندوں کو، نباتات کو، حیوانات کو، چرند کو، پرند کو، درندوں کو مل رہی ہے، اور آبی خاکی بادی مخلوق کو جتنی روزی مل رہی ہے اس سب کا علم میکائیل کو ہے. وہ سب کا علم حضرت میکائیل علیہ السلام کو ہے. اور جہاں قحط پڑنا ہے، جہاں بارش برسانی ہو، اس کا علم بھی حضرت میکائیل کو ہے. تھوڑا علم ہے، بول دے تھوڑا علم ہے. ہائے. ایک اور فرشتہ ہے جو ان سب سے بڑا ہے، جس نے ان سب کی روح قبض کرنی، بلکہ اسرائیل کی روح اس نے قبض کرنی ہے. اسرائیل کی روح بھی اس نے قبض کرنی ہے، جسے ہم اسرافیل کہتے ہیں. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس نے اتنی بڑی بگل بجانی ہے، سور پھونکنی ہے. کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی، آسمان نہیں رہیں گے، زمین نہیں رہے گی، یہاں تک اسرائیل بھی نہیں رہے گا، مر جائے گا. نوری بھی ختم ہو جائیں گے، ناری بھی ختم ہو جائیں گے، خاکی بھی ختم ہو جائیں گے. سورج چاند ستارے کچھ نہیں بچے گا، زمین نہ رہے گی، آسمان نہ رہے گا. اتنا طاقت والا فرشتہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یا اللہ آدم تو ایک کمزور سی چیز ہے، آدم ایک کمزور سی چیز ہے، ہم اس سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، اسے پیدا نہ کر. ہم ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، ہر وقت تیری عبادت کر. لیکن رب کریم نے فرمایا، اتنا طاقتور فرشتہ، رب نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا تو نہیں جانتا. تو مناظرہ کر کے ویکھ نہیں لیا، بحث کر کے ویکھ نہیں لیا، اجی بھی سینے تے ہاتھ مارنا. قال انی اعلم ما لا تعلمون. تو پھر مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے. جب فرشتوں نے یہ دلیل دی، اتنے طاقتور فرشتے تھے. جب حسین شہید ہو رہا تھا، جب حسین شہید ہو رہے تھے، جب ان کے بچے شہید ہو رہے تھے، جب ان کے ساتھی شہید ہو رہے تھے، کیا فرشتے دیکھ نہیں رہے تھے؟ کیا فرشتے دیکھ نہیں رہے تھے؟ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں گئے، ان کو پھینکا گیا، اس لکڑی کو آگ لگی جس لکڑی پہ آپ بیٹھے ہیں، اس لکڑی کو آگ لگی، سارے آسمان کے فرشتے ہلچل مچ گئی، عرض کرنے لگے مولا خلیل ہے، تو دیکھتا نہیں ہے، بچا لے. رب نے فرمایا تمہیں آج نظارہ دکھانا ہے، تمہیں آج نظارہ دکھانا. یا اللہ کیا نظارہ؟ فرما نظارہ یہ ہے جسے تم کہتے تھے فسادی ہے، جسے تم کہتے تھے یہ خون بہائے گا، جسے تم کہتے تھے یہ خون کمزور ہے،
جسے تم کہتے تھے یہ دھماکے کرے گا، آج دکھانا یہ جو میرا ہے وہ یہ کرتا ہے، یہ تم کر کے دے سکتے ہو۔ ایک اور بات کر جاؤں یار، قاری صاحب، داتا صاحب لکھتے ہیں جس رات سرکار نے ہجرت کرنی تھی اس رات سرکار نے شیر خدا کو اپنے بستر پر لٹایا، اور لٹایا، دب کے بول دو، ڈر دے توانو نہیں لٹانا، فکر نہ کرو، وہ لیٹ کر لیٹنے والے ہیں۔ ہم تو ان کا نام لے کے روٹی کھا رہے ہیں، ہم تو ان کا نام لے کے دال منڈا چلا رہے ہیں، فرقے بازی کر رہے ہیں ان کا نام لے کے، آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، جب شیر خدا سرکار کے بستر پر لیٹے، باہر تلواریں لے کے لوگ کھڑے تھے، پتہ تھا انجام کا، لیکن آپ لیٹ گئے، سرکار نکل گئے، رب نے جبرائیل اور میکائیل کو طلب کر لیا۔ جب حاضر ہوئے فرمایا یار میں نے تمہارے اندر بھائی چارہ بنایا، بھائی چارہ قائم کیا، تم آپس کو تمہیں بھائی بنایا، اب یہ بتاؤ ایک وہ بھائی ہے جب نبی کے بستر پر پڑا ہوا، اگر تمہیں اس طرح کوئی بھائی کہے کہ میں جا رہا ہوں میرے بستر پر لیٹ لو، باہر جان لینے کے لوگ کھڑے ہیں، کیا تم کر سکتے ہو؟ عرض کی مولا ہم نہیں کر سکتے، ہم میں یہ جرت نہیں ہے۔ فرمایا پھر جاؤ مکے میں دیکھو علی کو نبی کے بستر پر دیکھو، جب میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، آپ نے شیر خدا کو سرکار کے بستر پر لیٹے ہوئے فرمایا واہ واہ علی، یہ ہمارا کام نہیں، یہ تیرا ہی کام ہے۔ تجھے کیا خبر مقام حسین کی، تجھے کیا خبر مقام مصطفیٰ کی؟ ہائے ہائے ہائے، میاں صاحب نے احمد نہیں فرمایا تھا کتھوں ایڈے درد لیونی او درداں والا یارا، کتھوں ایڈے درد لیونے او درداں والا یارا، 10 دکان اسانوں بھی چا بنی دلال ہمارا۔ اور بلے شاہ نے کیا فرمایا تھا؟ بلے شاہ نے فرمایا تھا رانجھا چاک میں آکھانی اینو چاک کہندی شرماواں، اینو چاک کہندی شرماواں، میں جئیں لکھ ہیراں اسنو، میں جئیں لکھ ہیراں اسنو، اور میں کس گنتی وچ آواں۔ تو مقام مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، مقام حسین کی بات کرتا ہے، میں جئیں لکھ ہیراں اسنو، میں کس گنتی وچ آواں، اور تخت ہزارہ دا مالک تے میں ہیر سیال صداواں۔ تخت ہزارہ دا مالک، قاری صاحب تخت ہزارے دے مالک، اور تخت ہزارے دا مالک تے میں ہیر سیال صداواں، بلے شاہ رب کوک سنے تے میں چاک دی چاک ہو جاواں۔ بلے شاہ رب کوک سنے میں چاک دی چاک ہو جاواں، بلے شاہ رب کوک سنے میں حسین دی چاک ہو جاواں۔ کیا بات کرتے ہو؟ ہائے ہائے، بابا رب کوک جے سنے، او بابا رب کوک جے سنے میں چاک دی چاک ہو جاواں، پر کیا کیجئے جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے ہومن کدی نہ ہوندے رانجے ہو، جڑے مڈ قدیم دے، یہ تو کوئی میاں شیر محمد شرک پوری ہو
جو نور الحسن شاہ جو شیعوں کا ذاکر ہو اس کو مسلمان کر دے، یہ اس کا کام ہے، مولوی کا کام نہیں ہے۔ تو مناظرے کرتا رہے، تیرے مناظروں سے شیعہ اور پھیلیں گے۔ ایک اور بات کر جاؤں، اب تو ہمارے علماء امام بارگاہوں میں جا کر مجلس پڑھتے ہیں۔ میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، آخر میں نے ٹی وی بند بھی کر دیا۔ مجھے مجلس پڑھنے سے سننے سے اعتراض نہیں ہے، بات یہ ہے ہم نے اتنی تبلیغ کی، امام بارگاہوں میں گئے، وہاں مجلسیں پڑھی شیعوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن آج تک کسی شیعہ نے ابو بکر نام نہیں رکھا اپنے بچے کا، پھر فائدہ کیا؟ یہ تو نور الحسن شاہ کے ہو نا، شرک میاں شیر میں شرک پوری جو نور الحسن شاہ کو ذاکر سے حسن کا نور بنا دے۔ ہاں ڈاکٹر کو سمجھ آئی؟ تو کدی فلانے پیر کو تعویذ، کدی فلانے پیر کو تعویذ۔ اقبال کہتا ہے ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ جن مدارس میں کھلا کرتے تھے ایمان کے گلاب، جن مدارس میں کھلا کرتے تھے ایمان کے گلاب، آج کل ڈھلتا ہے ان میں اسلحہ تکفیر۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کے علم ہے؟ اقبال کہتا ہے، مرد کلندر کہتا ہے، لاہوری درویش کہتا ہے، اسلام میں سنی شیعہ کی گنجائش نہیں ہے، یا مسلمان ہے یا کافر بس۔ بے شک مجھے بعد میں علماء کافر کہیں، لیکن اقبال یہ کہتے ہیں، بات میں کر گیا ہوں، مجھے نہیں پتا، بات میں کر گیا ہوں۔ ہاں اگرچہ ذہن میں تحفظ میں بھی رکھتا ہوں، لیکن بات اقبال کی صحیح ہے۔ اور اگلی بات سن، جس ملک نے اقبال کا فلسفہ لے کر اقبال کو فالو کر کے اپنے ملک میں انقلاب برپا کیا، شعوری انقلاب، ذہنی انقلاب، قلبی انقلاب، اس کا صدر احمد نژاد پر ٹی وی کے انٹرویو میں کہہ گیا، میں سن رہا تھا، اس نے یہ بات کہی کہ اسلام میں شیعہ سنی کی گنجائش نہیں ہے۔ ایران کا صدر کہہ گیا، ہمارے ٹی وی پہ انٹرویو دے گیا، اور انٹرویو لینے والے نے کہا آپ کہہ رہے ہیں سنی اور شیعہ گنجائش؟ اس نے کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں، یا مسلمان ہے یا کافر بس۔ ہم نے تو سرکار کی امت کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں تو سمجھا نہیں اے زاہد ناداں اس کو، تو سمجھا نہیں اے زاہد ناداں اس کو، رش کے صد سجدہ ہے ایک لغزش مستانہ دل، خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے خاکستر پروانہ دل، عشق کے دام میں پھنس کر، رب کریم کا عشق سب سے بڑا علم ہے، رب کا علم عشق سب سے بڑا علم ہے، اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا جن نے عشق خرید نہ کیتا وہ آئے اے میں بگتے ہوں، عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے۔ امام اعلی مقام نے عشق میں آ کے جان دی تھی، امام اعلی مقام نے کسی دلیل میں آ کے جان نہیں دی تھی، عشق الہی میں آ کے جان دی تھی۔ عشق کے دام میں پھنس کے یہ رہا ہوتا ہے، برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔
ہائے ہائے، کچھ بات سمجھ آئی؟ اعظم چشتی نے کیا بات کی؟ ہاں سن جا، اتے خار نچایا تے نچے، اتے خار نچایا تے نچے، اتے دار نچایا تے نچے۔ یہ علم کا کمال نہیں ہے، یہ عشق کا کمال ہے۔ علم سے آگے منزل ہے عشق کی، عشق خداوندی میں۔ پھر منصور نے کیا کہ گل کھلائے، حضرت امام عالی مقام نے کیا کہ گل کھلائے، کو مولوی جان دے کے دکھائے تو صحیح۔ ہم ممبر پر بیٹھ کر آپ کو ابھار تو سکتے ہیں، آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اتے خار نچایا تے نچے، اتے دار نچایا تے نچے، اکھاں بھار نچایا تے نچے، اور سر بھار نچایا تے نچے۔ کوئی قدم بیتار نہ ہویا، او چشتیوں کوئی قدم بیتار نہ ہویا، کوئی قدم بیتار نہ ہویا، اور جس تار نچایا نچے۔ اعظم کوئی عذر نہ کیتے، جویں یار نچائے نچے۔ تجھے کیا خبر حال حسین کی؟ اور جو بے نماز، جو داڑھی موڑ، جو بے وضو، جو شرابی، جو کبابی ممبر پہ بیٹھ کر حسین کے مقام کو خبر دے رہا ہے، جسے اپنی خبر نہیں ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ حسین کے حال کی کیا خبر لے گا، مقام مصطفیٰ کی کیا خبر دے گا؟ اس لیے درخواست یہ ہے، بل میری درخواست کیا بناتی ہے، میں نے بات کرنی تھی کر دی ہے، آگے تیرے باغ لچھیے۔ آپ سننے والے جانے، سنانے والے جانے۔ آپ نے پھر بھی ماتم بھی دیکھنا، ذکر بھی سننا ہے۔ ذکر سننا ہے کسی شیخ کامل سے سیکھ۔ مولانا محمد عمری شریف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی بات کی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے انبیاء، شہداء اور صالحین، صدیقین میں کوئی شک پڑ گیا ہے، زمین میں شک پڑ جائے تو پٹواری کے پاس آتے ہیں، پٹواری جریب رکھتا ہے، سارے بنی سدھی کر دیتا ہے۔ فرماتے اگر تجھے کوئی شک پڑ گیا ہے کسی سنی فقیر کے پاس آ جا، تیرے عقیدے کے بنیاد سدھی کر دے گا۔ جی کرنے ہیں کی ہو گیا، ڈھائی ہو گیا، کی ہو گیا، کوئی قیامت آ گئی تو پھر میں کو تھوڑے کو تنخواہ لا کے جمعہ پڑھانا، میں 4 بجے پڑھاوا، میں 3 بجے تو کی جس پڑھنے 1 بجے مسیحتی وہ مسیحت ہے، آج میں 10 نہ پیا، جس 1 بجے پڑھنے بھی شک ہوتا ٹور جائے گا، پر یہ سواد لا ہوگا میں نے آ کے 10 دیں۔ بات 1 بجے کے نہیں ہے، بات 2 بجے کے نہیں، اپنا حال ہے، اپنا ابال نکال رہا ہوں۔ یہ مستی حال کی ہے، یہ مستی حال، مسئلے تو وہ بڑے بڑے کرتے ہیں، آواز بھی بڑی لچھے دار ہے، مسائل بھی بڑے لچھے دار آواز میں سناتے ہیں، پر جو بات میرے من میں ہے وہ تو میں کر کے رہوں گا، چاہے 4 بج جائے۔ حالانکہ میری صحت بھی نہیں ہے، ڈاکٹر اجازت نہیں دیتا، لیکن کیا کروں، جب میرا حال مجبور کرتا تو حسین کا حال مجبور نہیں کرتا۔ حسین نے قربانی دی تھی، علم پڑھ کے نہیں دی تھی، اس کا حال تھا، اس کا حال تھا۔ میرے ایک بزرگ عزیز ہیں، جب میں ان کے پاس جاتا ہوں میرا ماتھا چومتے ہیں، پھر مجھے سینے سے لگاتے ہیں، پھر مجھے سامنے بٹھا کر، پھر الگ اولاد بھی پاس بیٹھی ہوتی ہے، اسے مخاطب نہیں کہتے، لیکن بابا پھر اس طرح باتیں کرتا ہے
میں دیکھتا اس کے بابے کے اندر سمندر ہے، اس کا دل کرتا ہے یہ سینہ پھٹے اور سمندر بہے، لوگ دیکھیں۔ کوئی حال سننے والا تو ہو، کوئی حال سننے والا تو ہو۔ نیم آئے میں کنوں سناواں، نیم آئے میں کنوں سناواں، حال دل دا کو محرم راز نہ ملدا۔ اور مادو لال حسین رب کریم سے عرض کر گیا، ربا میرے حال دا محرم تو، ربا میرے حال دا محرم تو۔ یہ میرا حال ہے، چاہے جو میں 3 بجے پڑھاؤں، چاہے جو میں 1 بجے پڑھاؤں، میں کسی آپ کا پابند نہیں، اپنے حال کے پابند ہوں۔ ہاں بات یہ کرنی تھی، رب کریم نے تیرے میرے باپ کو جو نعمت عطا فرما وہ علم عطا فرمائے، علم بھی کتابی نہیں، علم بھی اپنے سینے کا، نفخت فیہ من روحی، وہ علم، اور وہ علم سینہ بسینہ چلتا حضرت خواجہ محبوب عالم تک پہنچا، حضرت محبوب عالم سے چلتا ہوا خواجہ نور عالم تک پہنچا۔ خواجہ نور عالم بھائی بھی تھا، عزیز بھی تھا، لیکن جاتی دفعہ اپنا لوٹا، اپنا مسلح، اپنی تسبیح بھائی کو دے گئے اور سینے کے نور بھی دے گئے۔ فرمایا نور عالم یہ تسبیح مسلح لوٹا سنبھالے رکھنا، اللہ خیر کرے گا۔ اب رب نے خیر یوں کی، اتنا سینہ وا کیا، اتنا سینہ کشادہ کیا، اتنا شرح صدر ہوا۔ جب وصال کا وقت آیا تو میرے والد صاحب کو فرمایا صدیق احمد جمعرات کو کہیں نہ جانا، یہاں رہنا، میرا وصال ہونے کے دن ہے۔ عرض کی بابا جی بات غلط نہ ہو، تقدیر کے معاملے ہیں، آپ نے فرمایا تقدیر بدلے 1000 بار بدلے، میرا کہا نہیں بدل سکتا، یہ ہے علم خدا، یہ ہے علم خدا۔ پھر آپ نے صندوق بنوایا، اپنے سامنے صندوق بناؤ، صندوق بنایا، پھر مجھے دکھاؤ، جب دیکھا اس میں ہاتھ پھیرا وہ کھردرا تھا، فرما مستری آمد اے دن ہو رندہ مار نرم کر اے جے کھردرا، اپنے سامنے صندوق بنوایا۔ پھر وہ تھوڑے کیڑو دا چند پیر وہ مرید ہونے واسطے آ گیا، آپ نے بیلیاں نے فرمایا کیڑو دھیان رکھے بھین دا کان شیعہ ہو جانا ہے، اس بھین دے کان شیعہ ہو جانا، دھیان رکھے جائے۔ وہ پھر شیعہ ہو گیا۔ اس کا کہنا یہ تھا، اپنے اولاد کو کہتا تھا، اس نے کہا میں شیعہ نہیں ہوں، میں صرف اس لیے کالا جھنڈا لگایا ہے، شیعہ کا نام اپنایا کہ میرے پیر کے منہ سے نکلا ہوا، میرے پیر کے منہ نکلا ہوا غلط نہ ہو۔ لوگوں میں شیعہ نہیں ہوں، صرف اس لیے یہ روپ دھارا ہے کہ میرے پیر کے منہ سے نکلی ہوئی بات غلط نہ ہو۔ باقی اولاد کا کیا ہے، بات اپنی ہے، اپنی نبھ جائے، باقی بعد میں اولاد جانا، اولاد کا کام جانا، ہم نے ان کو جواب دینا، جو ہمارا کام تھا وہ کیا، ہم فارغ ہوئے، اب بعد میں وہ جانے ان کا کام، وہ شیعہ ہوں سنی، ہمیں کیا۔ ان کا عرس 17-18 محرم کو ہر سال کی طرح جب آخری وقت آیا، بابا جی نے اپنے تینوں صاحبزادوں کو بلایا، اپنے بھتیجے کو بلایا، تینوں صاحبزادوں کو ہاتھ اپنے بھتیجے کے ہاتھ میں دے کر فرما صدیق احمد یہ تیرے حوالے، میں اب جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ بابا نور عالم میرا دادا حضرت صاحب کبھی اس دربار پر آ کے آپ نے فاتح خوانی نہیں کی۔ کسی نے ایک دن پوچھا حضرت صاحب ایک آپ کہتے چاچا مجھے پیارا بڑا تھا، اور پھر آپ نے کبھی اس وہاں جا کر فاتح خوانی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا بابا جی روز دے ایتھے ہی ہوندے میں
اتنے میں پڑھا ہوں نا ان کا عرس 17-18 محرم کو بروز اتوار، یہ جو اتوار آ رہا اس کو ہو رہا ہے، سب دوستوں کو دعوت ہے، لنگر کا وسیع انتظام ہوگا، علماء بھی ہوں گے، نعت خوان بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے صلاح عام ہے یارانہ نکتہ داں کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2:30 بجے سے گھبرایا نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں ایک بات کر جاؤں ہوں 2:45 بجنے ولیمے میں 4 گھنٹے آپ بیٹھے رہتے روٹی کے انتظار میں، ٹھیک ہے، خدا کی قسم 4 گھنٹے روٹی کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا او یار روٹی کھولو، کیوں نہیں کھول دو؟ اگر کوئی بات کرے کہتے جی کڑی جو پارلر گئی ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں کڑی رہن دے سانو تو روٹی کھواؤ، کڑی آپ پہ آؤندی رہے کھاندے رہے نہ، کبھی کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ لیکن جب نماز کی باری آئے، میاں 1 منٹ لیٹ ہو جائے ہر بندہ گھڑی دیکھتا ہے، ہر بندہ گھڑی دیکھتا، جمعے پر 1 منٹ لیٹ ہو جائیں ہر بندہ گھڑی دیکھتا، وہ جی 2:30 ہو گئے جی 1:15 ہو جائے گا، کیا ہو گیا؟ کوئی قیامت آ گئی؟ روٹی کے لیے 4 گھنٹے انتظار کر سکتا ہے، اعتراض نہیں ہے، خدا کے گھر میں بیٹھا ہے، گلے سے تو بچا ہوا ہے، غیبت تو سے بچا ہوا ہے، وضو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، رب کا ذکر سن رہا ہے، رب کے محبوبوں کا ذکر سن رہا ہے۔ یہ ہمارا احسان تھوڑا ہم نے تجھے انگیج کیا ہوا نہ، یہ ہمارا احسان تھوڑا ہم نے تجھے یہاں مصروف رکھا ہوا، باہر ہوتا تو گلا کرتا، غیبت کرتا، سارے گناہ جاتے۔ یہ ہمارا احسان نہیں ہے، ہمارا احسان مان، کیوں قاری صاحب ہمارا احسان مان، ہاں ہمارا احسان مان، ہم تجھے غیبت سے بچائے ہوئے ہیں، ہم تجھے گناہ سے بچائے ہوئے ہیں۔ چلو مسیتیوں باہر جا کے پھر اسے سوری تساں بھی ہونا تو میں بھی ہونا، لیکن جتنی دیر بیٹھے ہیں گھڑی تو نہ دیکھو، گھڑی میرے پاس بھی ہے، وہ سامنے اتنی بڑی لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر لے بیلی بیچارے سوڑے پہ جانا بھی، کسی پھالیے جانا، کسی گرگٹی جانے ہیں۔ ہاں وہ شیخ انور ہمارے پیر بھائی، اس کی بیوی فوت ہو گئی، ایک بار الحمد شریف